دیکھیے جنید بھائی، اسلام دین فطرت ہے اور قرآن اور حدیث کی جملہ تعلیمات کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ فطرت کے عین مطابق ہمیں نظر آتی. کوئی بھی قرآن اور حدیث کا حکم ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہمیں غیر فطری نظر آئے. یہ سیکولر حضرات، ملحدین اور اس طرح کے لبرل طبقہ کا جو ایک سوچ اور فکر ہے وہ مسلمان کو اسی جانب لے جانے کی طرف ہیں کہ یہ پردہ ایک غیر فطری اور غیر ضروری چیز ہے کہ جو آزادی پر قدغن لگاتا ہے. در حقیقت یہ اس اسلام کے دین فطرت ہونے پر ایک سوالیہ نشان بنانے کے مترادف ہے. اب دیکھیے، جب حدیث مبارکہ کی جانب ہم نظر کرتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پردے کو بطور خاص حیا کے ساتھ متصل کیا، اور پھر یہ حیا اس شے کا نام ہے کہ جسے ایمان کا جز قرار دیا. اللہ اکبر. یہ حیا نہ صرف عورت کے لیے کہا گیا بلکہ اس حیا کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ذکر فرمایا سبحان اللہ. بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے نا، جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے. جی اس کا یہ ہے. ٹھیک. ففعل ما شئت، کہ وہ جو کچھ بھی کرتا پھرے اس سے حیا اڑ گئی. حضور کی حیا کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ناپسندیدہ امر آپ کے سامنے ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی لالی بتا دیتی تھی کہ حضور علیہ السلام کو یہ عمل ناگوار گزر رہا. تو یہ اس حیا کی جانب اشارہ ہے. دیکھیے، جب عورت کی ہم بات کرتے ہیں تو العورۃ عورۃ، یہ جو عورت ہے یہ عورت ہے، اور یہ عورہ کے لفظ سے جب نکلا تو اس سے مراد ہی چھپی ہوئی چیز ہوتا ہے. اور اسی عورت کو جب ہم مستورات کہتے ہیں تو مستور مفعول کے وزن پر ہے، جو چھپی ہوئی چیز جس پر پردہ ڈالا گیا ہو اسے مستور کہا جاتا ہے، مستورات کہا جاتا ہے. دیکھیے، جب حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی جانب ہم نظر کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، اور فرمایا کہ جب وہ گھر سے باہر بغیر ضرورت کے نکلتی ہے، فرمایا شیطان اس کو بہکانے کے بہانے تلاش کرتا. پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے نماز کو مرد اور عورت دونوں پر فرض قرار دیا. بے شک مرد کے لیے یہ حکم دیا کہ تم چل کر نماز کے لیے مسجد جاؤ، با جماعت ادا کرو، وہ تمہارے لیے افضل ہے. لیکن عورت کے لیے جو مقام ہے، جو حکم ہی ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمرے میں ادا کی جانے والی نماز گھر کے آنگن میں ادا کی جانے والی نماز سے افضل ہے. اور پھر فرمایا کہ جو گھر کے کمرے میں ادا کی جا رہی ہے اس نماز سے کنارے میں کونے میں ادا کی جانے والی نماز افضل ہے. اس کا سبب شارحین نے یہی ذکر کیا کہ جتنا زیادہ ایک مومن عورت اللہ کی عبادت میں اپنے پردے کا لحاظ اور پاس رکھے گی، وہ عبادت اس کے لیے اتنی ہی افضل اور اتنی ہی اعلیٰ تصور ہوتی چلی جائے گی. پھر آپ دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ جب سیدہ ام سلمہ اور سیدہ میمونہ کا وہ تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی ذکر کیا کہ جناب جو ہے یہ پردہ تو سوچ کا ہوتا ہے، فکر کا ہوتا ہے، نگاہوں کا ہوتا ہے. یہ جب یہ سورہ نور کی یہ آیات اتری تو سیدہ ام سلمہ اور سیدہ میمونہ حضور کی خدمت میں حاضر تھیں. حضور کے نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی خدمت میں آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں پیاری ازواج سے پردہ کرنے کا حکم فرمایا. تو سیدہ ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ اسی جانب اشارہ ہے کہ یہ سوچ اور یہ جو لاجک ہے کہ بھائی دل صاف ہونا چاہیے. کیا ان مبارک اور مقدس ہستیوں سے بھی بڑھ کر کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا ہو، ٹھیک ہے، تم تو بینا ہو، تمہیں تو بینائی دی گئی ہے، تمہاری نظر تو اس پر پڑ سکتی ہے. یہ اندازہ اور یہ احتیاط ہے اس پردے کے حوالے سے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک جانب اشارہ آیت کی جانب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں موجود ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جھانکنے سے منع فرمایا. یہ چادر اور چار دیواری کی عفت اور عصمت کی جو حضرات بات کرتے ہیں انہیں ذرا اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اسلام اس پر کتنا زیادہ زور دیتا ہے. فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کے گھر میں جاؤ اور اس کی اجازت ملنے سے پہلے اگر تم نے پردہ اٹھا دیا، یعنی گھر کا دروازے پر جو پردہ ہے اگر وہ اٹھا دیا تو گویا ایسے ہے کہ تم نے چھپی ہوئی چیز کو بغیر اجازت دیکھا ہے اور اسے دیکھا ہے جو تمہارے لیے حلال نہیں. اگلے جملے انتہائی اہمیت کے حامل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اگر عمل پر گھر والا تمہاری آنکھ پھوڑ دے تو میں اس کے جواب میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اوپر اس حرام عمل کو لازم کیا ہے جو تمہارے لیے حلال نہیں تھا. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چادر، چار دیواری، پردہ، حیا، عفت، عصمت، طہارت اور ہر اعتبار سے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے اعتبار سے،
پھر عورت کے لغوی معنی کے اعتبار سے، پھر گھروں میں جو حیا کا ایک خوبصورت گلدستہ سجایا جاتا ہے اس کے اعتبار سے، ہر ایک مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث ہماری رشد و ہدایت کے لیے موجود